بلکہ میرے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، امام الانبیاء طائف کے بازار میں حضور کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، پتھر مارے گئے حضور کو، بلکہ بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں جو ہے جب حضور ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، ان کو کہا کہ اسلام کا کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے۔ حضور نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم نہیں پڑھتے تو مکہ والے جو ہے وہ کفار قریش ہیں، ان کو نہیں بتانا ورنہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو بتائیں گے، بلکہ روایتوں میں آتا انہوں نے بدماش لڑکوں کو پتھر دے کے راستے پہ کھڑا کر دیا دونوں سائڈ۔ میرے حضور گزر رہے تھے تو وہ پتھر مار رہے تھے، اور اتنا خون بہا میرے حضور کے جو ہے جسم مبارک سے کہ آپ کی نالے میں مبارک جو ہے وہ پاؤں کے اندر چپک گئی۔ کبھی حضور جو ہے درد سے کہا کہ کبھی بیٹھ جاتے، کبھی وہ اس پاؤں پہ پتھر مارتے تو اس پاؤں کو اٹھا لیتے، اتنا جو ہے وہ درد سہا، اتنی زیادہ تکلیف سے یہ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کے جو ہے عرض کرتے ہیں کہ رب کی طرف سے حکم ہے اگر آپ کی اجازت ہو حضور تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ طائف والے سارے جو ہے اس کے اندر پس کے ان کا آٹا بن جائے گا۔ لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ کہا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے ایمان کی بو آ رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ صحابہ نے کہا حضور بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، ابھی جو ہے باب رحمت کھل جائے، باب جو ہے اجابت کھل جائے گا اور یہ پس کے پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے ان کا آٹا بن جائے گا۔ میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے سوچا بس ابھی لب سے دعا نکلے گی، اور میرے حضور نے جب ہاتھ اٹھائے تو کہا اللہ اس قوم کو ہدایت دے، سبحان اس اللہ۔ قوم کو ہدایت دے دے۔ پتھر کھا کے پتھروں کے بدلے میں دعا دینا یہ نبی کا ہی شیوا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ تو اس سبحان نبی کی ہم امت ہیں جس نے پتھر بھی کھائے، راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، جسم پہ اجریاں بھی ڈالی گئی، اتنا کچھ کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا اور قوم کی ہدایت کے لیے جو ہے دعا کی۔ بے شک۔ میں اور آپ تھوڑی سی پریشانیوں پہ شکوہ کرنے لگے، بڑے ناشکر ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ تھوڑی سی پریشانی ہو گئی کہ رونے لگ جاتے ہیں۔ صبر کریں، جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ زندگی کے اندر صبر پیدا کریں، زندگی کے اندر شکر پیدا کریں، عورتوں کے ساتھ نرمی برتیں۔ اگر آپ کو اللہ نے حاکم بنا دیا، عورت کو اپنی پاؤں کی جوتی نہ سمجھے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، اللہ نے آپ کے لیے جو ہے اس کو راحت کا سامان بنایا ہے۔ تو اگر آپ کو حاکم بنا دیا اس کا مطلب یہ نہیں آپ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھیں اور جیسے چاہے اپنے اعتبار سے چلائے، نہیں، بلکہ وہ بڑی نازک ہے، طبیعت کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول نے بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ صاحب مال ہیں، آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، اچھی خاصی دولت چھوڑ کے گئے، تو اپنی بہنوں کا حق نہ کھائیں۔ اگر ان کی زمین ان کے حصے کی آتی ہے تو ان کی زمین ان کے حصے کی دیں۔ حق کا۔ بہت سارے بھائی ہوتے ہیں بہنوں کو بہلا پھسلا کے ان کے انگوٹھے لے لیتے ہیں، ان کی زمین کھا جاتے ہیں۔ بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا تو حق یہ بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، جب حضور مدینے میں تشریف لائے، لیکن جب حضور جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب گئے تھے میرے حضور، تو اس وقت جو ہے شیمہ نامی، یا بعض کتب سیر کے اندر آیا شیمہ نامی جو ہے حضور کی ایک بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ اب حضور جو ہے پھر نبوت کا اعلان کیا، مکے سے ہجرت کر کے پھر مدینے آ گئے، اور ان کا بھی کسی قبیلے کے اندر نکاح ہو گیا۔ بتانا یہ چاروں میرے حضور نے جو ہے اپنی سگی بہن نہیں ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں جن کا حضور نے دودھ پیا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہم آج اپنی سگی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں۔ تو جب ان کی کسی قبیلے کے اندر شادی ہو گئی، مدینے میں جب حضور آئے تو حضور کے صحابہ کی اس قبیلے کے ساتھ جو ہے جنگ ہوئی۔ اب جب جنگ ہوئی تو وہ جنگ میں جو ہے شکست کھا گئے، ہار گئے، اب ان کو قیدی بنا کے لایا گیا۔ عرب کے اندر معمول یہ تھا کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر وہ چندہ اکٹھا کر کے سامنے والی پارٹی کو دیا جاتا تھا، پھر اپنے قیدی چھڑائے جاتے تھے۔ اب اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا تھا، تو لوگ چندہ کرتے کرتے حضرت شیمہ کے خیمے پہ بھی پہنچے، تو آپ نے پوچھا کس چیز کا چندہ اکٹھا کر رہے ہو؟ کہا مدینے کے اندر ایک جو ہے محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی، ہمارے لوگ گرفتار ہوئے،
ان کو چھڑانے کے لیے جو ہے ہم چندہ اکٹھا کریں. کہا کیا نام بتایا؟ کہا محمد کا. پھر چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اے واہ 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 پھر چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. کہا کیا بات ہے، تم اس کو جانتی ہو؟ کہا ہاں وہ میرا بھائی لگتا ہے، اے واہ 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 وہ میرا بھائی لگتا ہے. کہا مجھے ساتھ میں لے چلو. کہا تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے بندے چھڑاؤں گا. کتب سیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت شیما جو ہے وہ قبیلے کے سرداروں کے ساتھ جو ہے وہ خیمہ رسول کی طرف بڑھ رہی ہے. واہ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں اتر چکی تھی اور اللہ نے حکم دے دیا تھا او میرے نبی کے سامنے جو ہے بے ادبی کرنے والوں، خبردار اگر اب میرے نبی سے اونچی آواز نکلی تو ساری زندگی کے اعمال برباد کر کے رکھے گا، اللہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو خبردار بے ادبی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا. صحابہ ننگی تلواریں لے کے خیمہ رسول کا پہرا دے رہے ہیں. حضرت شیما بے خبری میں کہ میں اپنے بھائی کے خیمے کی طرف جا رہی ہوں، تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. صحابہ نے تلوار سونتی. کہا او بے خبر عورت کدھر جا رہی ہے؟ کتب سیر کے اندر آیا حضرت شیما نے تلوار چھٹکی اور جھٹک کے کہا خبردار جو مجھے کسی نے روکا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں. اتنا سننا تھا کہ جو ہے پل کے آنکھوں پہ آ گئی، ادب سے سر جھک گئے. حضور کو جب پتہ چلا تو حضور خود استقبال